معزز محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ دوستو، کل گزارش کیا تھا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا طبیب ہندی سے انسانی صحت کے متعلق جو بات ہوئی، جو مباحثہ ہوا، اور اس میں مولا کی عظیم فتح، صاحب کتاب نے لکھا کہ اس بات کا اتنا شہرہ ہوا، اتنی مشہور ہوئی بات، اور مولا کا اتنا مقام بلند ہوا، لوگ اتنے قائل ہوئے، اور جوک در جوک مولا کی خدمت میں اتنے لوگ آنے لگے کہ جو بادشاہ وقت تھا وہ پریشان ہو گیا۔ جو بادشاہ وقت تھا یعنی منصور، سوچنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جتنا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ اس عظیم انسان کو اتنی بلندیاں عطا کر رہا ہے۔ اور صاحب کتاب نے لکھا کہ لوگوں کے قلوب کیونکہ آپ کی طرف مائل ہو گئے تھے، دوست اور دشمن آپ کی علمی کمالات کا ذکر کرنے لگے، منصور کے دل میں آگ لگ گئی، یعنی بادشاہ کے دل میں، اور وہ اپنی شرارت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر یہ منصوبہ بنانے لگا کہ اب جلد سے جلد انہیں شہید کر دینا چاہیے۔ یعنی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ خبیث منصور سوچنے لگا کہ جتنا جلدی ہو سکے درجہ شہادت پر پہنچا دینا چاہیے، شہید کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے زہری قدر و منزلت کے ساتھ آپ کو مدینہ روانہ کر کے حاکم مدینہ حسین بن زید کو حکم دیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ان کے بال بچوں سمیت گھر کے اندر جلا دیا جائے۔ یعنی پہلے باعزت روانہ کیا وطن کی طرف، مدینہ کی طرف۔ یہ اس کی چال تھی، یہ اس کی سیاست تھی، یہ اس کے اندر کا جو شیطان تھا۔ اور پھر حاکم جو اس کی طرف سے مدینہ میں تھا، جس کا نام لکھتے ہیں حسین بن زید، اس کو حکم دیا کہ مولا کے گھر کو جلا دیا جائے۔ اس وقت جب آپ گھر میں موجود ہوں اپنے بچوں سمیت، تو صاحب کتاب نے لکھا یہ حکم پا کر والی مدینہ نے چند گنڈوں کے ذریعے سے رات کے وقت جب کہ سب محو خواب تھے، آپ کے مکان میں آگ لگوا دی۔ یعنی اس ٹائم رات کے اس وقت جب آپ اپنے خاندان سمیت، اپنی فیملی سمیت، اپنے بچوں سمیت اپنے گھر میں محو استراحت تھے، اپنے گھر میں محو خواب تھے، اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اچانک سے آگ لگوا دی اور گھر جلنے لگا۔ آپ کے اصحاب اگرچہ اسے بجھانے کی پوری سعی کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، لیکن آگ تھی کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے شعلے بلند تھے، باوجود بجھانے کے آگ نہیں بجھ پا رہی تھی۔ صاحب کتاب نے لکھا یا اچانک امام جعفر صادق علیہ السلام اس آگ کی طرف دوڑے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ آگ سے دوسری طرف نکلتے، آپ آگ کی سمت دوڑے جہاں آگ لگی ہوئی تھی، اور آپ نے فصیح و بلیغ زبان میں اتنے خوبصورت الفاظ کہے۔ صاحب کتاب نے وہ الفاظ لکھے ہیں، فرمانے لگے اے آگ، میں وہ ہوں جس کے آباء و اجداد زمین و آسمان کی بنیادوں کے سبب ہے۔ میں وہ ہوں جس کے آباء و اجداد
तख्लीक कायनात का सबब हैं। और फिर फरमाया मैं खलील खुदा इब्राहीम नबी का फर्जंद हूँ। अभी आप ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पे फरमा रहे थे, जारी हुए थे, और आप अपनी आवाज़ से आग को हवा दे रहे थे, यानी बुझाने की कोशिश कर रहे थे। साहिब किताब ने लिखा आप अपनी आवाज़ से हवा देते या ना देते, आपके मुंह से निकले हुए वो अल्फाज काफ़ी थे कि आग बुझ जाए। और फौरन अभी लफ्ज़ ख़त्म भी नहीं हुए थे कि आग बुझ गई, और आप अपने बच्चों समेत, अपने ख़ानदान समेत, अपने घर मकान समेत उस वसी अरीज़ जो दुश्मन ने आग लगाई थी, आप महफूज व मामून रहे।